السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 324۔ سورۃ الانبیاء، آیات ہیں 025 سے لے کر 035 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو جو بھیجا ہے تو ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ساروں نے ترجمہ کیا ہے میری، تو میری ترجمہ کس کا ہے؟ نون کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ بتلاتا ہے کہ یہاں یا محذوف ہے، تو فاعبدونی، میری عبادت۔ لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے یا، کیوں؟ اتباع، پیروی، رسم مصحف عثمانی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ یہاں سے خاص توجہ دیں، ہم ایمان لاتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتی، تو فرشتوں کے تعلق سے چند آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اولاد کون اختیار کرتا ہے؟ جسے پیری یعنی پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، جسے پیری بڑھاپے میں کفالت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ باعزت بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ چونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، مگر مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات نوٹ کر لیں، فرشتے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ، باعزت مخلوق ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کی حیثیت دیکھیے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ سے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے، یہ ترجمہ لا یسبقونہ بالقول، بلکہ اس کے احکام کی، حکم کی پر عمل کرتے ہیں۔ تو واو کا بازو نے ترجمہ حال کا کیا ہے، یعنی کہ دوسرا جملہ بنائے، آگے وہ بڑھ بھی نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اب آگے دو باتیں پیش کی جا رہی ہیں، تو میں اللہ کے علم کے تعلق سے اور فرشتوں کے تو وقف کروں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے آگے اور سامنے ساری معلومات اللہ کو خوب ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھیے، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کی جسے اللہ پسند کرے۔ تو یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ ہمارا اگر تصور صرف یہ ہے کہ انبیاء ہی شفاعت کرتے ہیں تو نہیں، فرشتے بھی، لیکن کس کی شفاعت؟ جسے اللہ پسند کرے، اور اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توحید پرست ہو۔ اچھا، دوسری بات ان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ خشیت کے معنی صرف ڈر نہیں بلکہ وہ داخلی کیفیت ہے۔ تو دیکھیے، اور وہ فرشتے اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور جلالت سے لرزاں رہتے ہیں، مشفقون۔ تو فرق ہمیں کرنا چاہیے، ڈر، خوف اور خشیت۔ تو اللہ کی عظمت وہاں پر ہے، اس اللہ کی مجلس میں ہے، مگر اس کی ہیبت، جلالت کی وجہ سے لرزاں رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ فرشتے دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا،
تو ہم انہیں سزا کون سی؟ جہنم کی، کسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی مجال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہہ بیٹھیں کہ میں بھی معبود ہوں۔ تو یہاں نوٹ کر لیں کہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو ہم نام ہے، جو مسلم کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ حلقے میں بیٹھتے ہیں پیر، اور لوگ ان کے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کو ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ اب آگے جو ہے کچھ نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں، زمین کی، آسمان کی، پانی کی، پہاڑوں کی، تو ساتھ میں رہیے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا غور نہیں کرتے کافر کہ آسمان و زمین پہلے ملے جلے تھے، رتقا، کانتا دونوں، ففتقناہما ہم نے ان کو جدا کیا۔ یہ ایک چیز۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں جان سکتے، ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، کیسے ملے ہوئے تھے، کیسے جدا کیے۔ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو جلا بخشی، تازگی بخشی۔ تو کیا ہے، سمجھتے نہیں، یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ اب پانی آپ جانتے ہیں کہ جب موسم برسات کا ختم ہوتا ہے تو خشکی ہو جاتی ہے، پھر جب پانی آتا ہے تو انسان کیا، چرند کیا، پرند کیا، نباتات کیا، ان میں تازگی آتی ہے۔ یہ تعبیر ہے اس آیت کی۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کھوٹے کی طرح گاڑا ہے کہ کہیں وہ زمین یعنی لوگوں کو لے کر اس لیے کہ زمین لوگوں کو ہلا نہ سکے، تو گویا کہ پہاڑ کیا ہیں، بمنزلے کھوٹے کے ہیں، ایک بات۔ اور اس میں ہم نے کشادہ، فجاج، تو فجاجا تو گرامر کی وجہ سے ہے، کشادہ راستے بنائے، سبیل کی جمع سبولا۔ کیوں راستے بنائے کشادہ؟ میدان ہے اور پہاڑوں کے ارد گرد میں جو راستے آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں ہم اور آپ، تاکہ وہ راستہ پائیں یا راستہ چلیں۔ اب یہاں فجاجن ہے سبولا، تو یہاں چلے کا معنی کریں گے، ورنہ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ راہ پائے، ہدایت پائے۔ اگر سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے تو ہدایت پائی یعنی کیا، صحیح راستے پر چلے۔ تو یہاں خیال رکھے گا، فجاجن سبولا، کشادہ راستے تاکہ وہ راستے چل سکیں، یعنی دشواری نہیں ہے پہاڑوں میں، جنگلوں میں چلنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمان کو چھت محفوظ، دیکھو ہے، زمانہ ہوا، کب سے بنا ہے، ہماری تخلیق سے پہلے ہے، کہیں گرا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہی تو ہے جس میں رات و دن، سورج چاند ہر ایک کو بنایا، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو فلک کسے کہیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا روٹ، بھائی پلین کے لیے روٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے روٹ پر اڑتا ہے، اور ٹرین کے لیے پٹریاں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، اور چاند ہے، اور اسٹارز ہیں، ان کا ایک راستہ بنا ہوا ہے جسے فلک سے تعبیر کیا ہے، تو اس میں یہ تیرتے ہیں۔ اب وہ اس کی کیفیت کیا ہے اب جانتے ہیں، سائنسدانوں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں درس ہے، عبرت ہے، اس پر غور کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے بیان کیا جا رہا ہے بشر، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور موت طاری ہو گئی ان پر، تو لوگوں کا جو غلط تصور تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
اور ہم نے بشر کو آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی تھی، آپ سے پہلے کسی کو بھی. تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے، بشر، انبیاء سب بشر ہوتے ہیں. تو آپ پر جب موت طاری ہوگی تو کیا یہ کیا زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے. اب اسی موت کے تعلق سے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، نبی ہو غیر نبی ہو. اور ہم آزماتے ہیں تمہیں شر اور خیر. شر یعنی کیا؟ رنج و غم، فقر و فاقہ. خیر یعنی وسائل دنیا کی فراوانی، صحت و فراوانی. لیکن آگے فتنہ ہے. تو یوں ترجمہ کریں، آزماتے ہم تم کو رنج و غم میں، فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے، فتنتاً ابتلا، اور وسائل دنیا کی فراوانی، صحت و عافیت میں مبتلا کر کے. مطلب ہے کہ آزمائش، خوشحالی دے کر آزمائش، تنگ حالی دے کر آزمائش، اور آخر میں کیا ہے؟ ہماری طرف لوٹنا ہے. تو جنہیں ہم نے تنگی دی، بدحالی عطا کی، انہیں بھی ہمارے پاس لوٹنا ہے. جنہیں خوشحالی دی، انہیں بھی ہمارے پاس لوٹنا ہے. یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ ہم تو خوشحال ہیں اور مومنین جو ہے وہ مفلس ہیں. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. لیکن اس میں خاص کر جو فرشتوں کے تعلق سے، چونکہ ہم بچپن سے یاد کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.